अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ इर्तिकाब जुर्म के किस्त नंबर 7 के हिस्सा अव्वल के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। आप लोगों से मैंने कहा था अगर आप लोग मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं 2 पार्ट्स भेज दूँगी, लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स मुझे कुछ ख़ास नज़र नहीं आया। मेरे 2-4 सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे साथ लॉयल हैं, उसके अलावा बाकी जितने भी व्यूज़ आते हैं ना ही कमेंट है, ना ही लाइक्स हैं, बस देखते हैं और चले जाते हैं। तो इस वज़ह से अब मैं एक ही पार्ट दे रही हूँ। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। हिस्सा अव्वल। कशमाला स्कूल से आने के बाद टीवी देख रही थी जब दरवाजे की बेल बजी। उसने उठकर दरवाज़ा खोला तो फजीलत और शहरोज़ घर में दाखिल हुए। क्या हुआ? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कशमाला ने फजीलत पर जांचती निगाह डाली थी जब वो उसे कुछ परेशान नजर आई। क्या हुआ मेरी बच्ची? कोई बात हुई है? फजीलत का मुरझाया चेहरा देख रेहाना बेगम ने फिक्रमंदी से इस्तफसार किया। अम्मी! फजीलत रोने वाली शक्ल बनाई, फिर रेहाना बेगम को पुकारती हुई उनके सीने से जा लगी, जैसे अब वो रो पड़ेगी। क्योंकि फजीलत बहुत निडर किस्म की लड़की थी, छोटी-छोटी बातों पर घबराती नहीं थी। इसलिए उसके इस तरह परेशान होने पर सब ही फ़िक्रमंद हुए थे। रेहाना बेगम का दिल अब मुँह को आने को तैयार था। "शहरोज़ बेटा, कम से कम तुम ही कुछ बताओ, बात क्या है?" "आंटी, आप काम वाली बाई की तलाश में थी ना?" "हाँ, लेकिन बात क्या है?" रेहाना बेगम ने नासमझी से पूछा। "बस आप यूँ समझें कि आपकी तलाश ख़त्म हुई। हमारी फज़लू को बॉस नौकरी से फ़ारिग कर रहे हैं। कल से ये आपके साथ किचन में हाथ बटाएगी।" शहरोज़ बेहद संजीदगी से बोल रहा था, जबकि चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे थे कि उसे ही सबसे ज़्यादा इस बात का दुख है। हाँ, ये सुनते ही फजीलत का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया, जबकि कशमाला उसकी बातों पर बेसाख्ता ही हंस पड़ी। उसके साथ शहरोज़ भी हंसने लगा। शहरोज़ के बच्चे, आज मैं तेरी जान ले लूंगी। फजीलत ने हाथ में थामी फाइल उसके सर पर दे मारी। अरे बात क्या है? कोई मुझे भी बताएगा? रेहाना बेगम ने बुलंद आवाज से कहा। तो सब ने खामोशी इख्तियार कर ली। फजीलत ने ऑफिस में होने वाली सारी बात बताई। इतनी देर में अंदलिब भी बुटीक से आ गई थी। उसे भी ये सुनकर बहुत दुख हुआ। फिर क्या था? सब मिलकर फजीलत के साथ प्रोजेक्ट पर काम करने लगे। शहरोज आज फजीलत के घर ही रुक गया था क्योंकि उनके पास आज रात का ही वक्त था। कल हर हाल में प्रोजेक्ट तैयार करके कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना था। शहरोज का घर ज्यादा दूर नहीं था। दोनों एक ही फेस में रहते थे। फिर दोनों की फैमिली भी दोस्ती फिर दोनों की फैमिली में भी दोस्ती थी, इसलिए किसी को एतराज भी नहीं था। अंदलिब भी रात भर जाग कर उनकी मदद करती रही। थोड़ी थोड़ी देर में कभी उन्हें चाय तो कभी कॉफी दे रही थी ताकि उन्हें नींद और थकान महसूस ना हो। समारा ने 4-5 दिनों से इसी हैवी ब्राइडल लहंगे को पहन रखा था। अब उसे खुद के वजूद से भी नफरत सी होने लगी थी। ना ही उसने इन दिनों शावर लिया था, ना कपड़े चेंज किए थे। उसे तो रोज नहाने की आदत थी। अब तो उसे नींद भी नहीं आ रही थी।
گھڑی کی سوئی کی ٹک ٹک، جھینگر کے بولنے کی آوازیں مسلسل اس کے سکون میں مزید خلل پہنچا رہے تھے۔ وہ بیزاریت سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر یہاں وہاں دیکھنے کے بعد بستر سے اتری۔ سائڈ میں رکھا سوٹ کیس جو شاید عاطف کا تھا، اس نے اس سوٹ کیس میں سے ایک سوٹ نکالا، پھر غسل خانے کی اور چل دی۔ غسل خانے میں داخل ہوتے ہی اس کی حالت دیکھ کر وہ الٹے پاؤں بھاگی۔ ایک چھوٹا سا غسل خانہ جس کی دیواروں کی اینٹیں جھڑی ہوئی تھیں، لوہے کی قدیم طرز پر بنی ہوئی بالٹی اور اس میں موجود لال رنگ کے پلاسٹک کا جگ، صابن دانی میں آدھا کٹا ہوا صابن پڑا تھا جو کسی سستی کمپنی کا لگ رہا تھا۔ شیمپو تو موجود ہی نہ تھی۔ کہاں اس کے بنگلے کا واش روم جو یہاں کے کمروں سے بھی زیادہ وسیع تھا، چمکتی دمکتی صاف شفاف سفید ٹائلوں کی دیواریں اور فرش، جہاں اس کی ضرورت کی مہنگی ترین تمام چیزیں مہیا تھیں۔ اس کا صابن، شیمپو، فیس واش، یہاں تک کہ اس کا ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش بھی برانڈڈ ہوتا تھا۔ غسل خانے کی حالت دیکھ کر اس نے نہانے کا ارادہ تک ترک کر دیا تھا۔ پھر اسے یہ بھی خیال آیا کہ اسے خود کے وجود سے بھی گھن آ رہی ہے، اس طرح تو وہ سونے سے رہی۔ ہاں البتہ رات بھر ایسے میں مچھروں سے کافی اچھی جان پہچان ہو جانی تھی۔ صرف آج کی بات ہے، کمپرمائز کر لیتی ہوں۔ کل میں عاطف سے صاف صاف کہہ دوں گی کہ وہ مجھے اپنے گھر لے کر چلے۔ دل ہی دل میں یہ سوچتی ہوئی وہ غسل خانے کے اندر چلی گئی۔ ابھی ایک جگ پانی ڈالا تھا کہ اس کے دانت بجنے لگے۔ جنوری کی رات کا دوسرا حصہ، ٹھنڈ اپنی یوون پر تھا۔ جیسے تیسے وہ نہا کر نکلی۔ فی الحال اس نے عاطف کی ہی ایک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہن لیے تھے۔ یہ کپڑے اسے کافی بڑے اور ڈھیلے تھے۔ اس کے دانت مسلسل بج رہے تھے، جسم ٹھنڈک کی وجہ سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنے بال بھی خشک نہیں کیے تھے۔ عاطف سائٹ سے آیا تو سمارا کے لیے کھانا لے کر آیا۔ آج اسے آنے میں بہت دیر ہو گئی تھی۔ اس نے روم میں دستک دیا، پھر اندر داخل ہو گیا۔ دیکھا وہ سو رہی ہے۔ وہ بھوکی ہی سو گئی تھی، اس بات پر اسے بہت ملال ہوا۔ اسے اٹھانے کے غرض سے وہ اس کے نزدیک گیا تو دیکھا سمارا کے چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، ہونٹ پر نیل چھائی ہوئی تھی۔ عاطف نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا جسم برف کی مانند ٹھنڈا پڑا تھا، بال بھی گیلے تھے جس سے پانی کی بوندیں اب تک ٹپک رہی تھیں۔ بے وقوف لڑکی! عاطف سیکنڈ نہیں لگایا یہ سمجھنے میں کہ وہ کچھ دیر پہلے ٹھنڈے پانی سے نہائی ہے۔ جب ہی اس کی یہ حالت ہوئی ہے۔ وہ تو ہمیشہ سے کراچی کے گرم ماحول کی عادی تھی، اسے پنجاب کی ٹھنڈک کہاں برداشت ہونے والی تھی۔ پھر سونے پر سہاگا یہ کہ اس نے آدھی رات میں ٹھنڈے پانی سے نہا لیا۔ اس نے وقت ضائع کیے بغیر سمارا کو اپنی گود میں اٹھایا، پھر ہسپتال کا رخ کیا۔ آپی، میری وجہ سے آپ بھی جاگ رہی ہیں۔ آپ جا کر سو جائیں، میں کر لوں گی۔ جی آپی، فضیلت صحیح کہہ رہی ہے، آپ سو جائیں، شہروز نے بھی کہا۔ کوئی بات نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور اگر میں سو گئی پھر پتہ چلا تم دونوں بھی سو گئے تو میری فضیلت کا کام کیسے ہوگا؟ سو سویٹ آپی، لیکن آپ کو بوتیک بھی تو جانا ہے۔ فضیلت کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی وجہ سے سب کو پریشان کر دیا تھا، لیکن وہ
کیا کرتی، اس کی بھی تو مجبوری تھی۔ میں مینج کر لوں گی، تم فی الحال اپنے کام پر فوکس کرو۔ اندلپ کی باتیں سن کر فضیلت نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عاطف صاحب، یہ گاؤں کا ایک چھوٹا سا ہسپتال ہے، یہاں جدید مشینری موجود نہیں ہے۔ ہم سے جو ہو سکتا تھا ہم نے کر لیا ہے، لیکن آپ کی وائف کی طبیعت میں سدھار نہیں آ رہا۔ اب ان کے علاج کے دو ہی راستے ہیں، ایک عمر رسیدہ لیڈی ڈاکٹر عاطف سے کہہ رہی تھی۔ کون سے طریقے؟ عاطف نے بے ساختہ پوچھا۔ وہ سمارا کی کنڈیشن کی وجہ سے بے حد پریشانی کے دباؤ میں تھا۔ پہلا یہ کہ آپ اپنی وائف کو شہر کے ہسپتال میں دکھا دیں، وہاں انہیں وارم آئی وی فلوئڈ ٹریٹمنٹ دی جائے گی، لیکن شہر جانے میں آپ کو لگ بھگ 2 سے 2.5 گھنٹے لگیں گے۔ اس بیچ ان کی طبیعت غیر مناسب ہو سکتی ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ دوسرا طریقہ بتائیں؟ عاطف نے بے چینی سے پوچھا۔ نہ جانے کیوں اسے سمارا کی بے حد فکر ہو رہی تھی، شاید اس لیے کیونکہ اس کا دل اب بھی اس کی محبت کا دم بھرتا ہے۔ دوسرا وہ جو مجھے آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کے شوہر ہیں، بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی مجھے اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، مجھے بتایا کریں، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے بھی میسج کر دیا کریں، کامنٹ کر دیا کریں، بتایا کریں کہ ہاں بھائی نیکسٹ ایپیسوڈ کب چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔